اور براہ راست لے چلیں گے آپ کو کراچی، جہاں پر ایم کیو ایم رہنماؤں کی پریس کانفرنس جاری ہے۔ 10,000 ہے۔ سوراب گوٹ کی آبادی 4,28,000 ہے۔ صفورہ ٹاؤن کی آبادی 5,22,000 ہے۔ موریو میر بہر سائٹ ٹاؤن کی آبادی 4,53,000 ہے۔ بلدیہ ٹاؤن کی آبادی 7,83,000 ہے۔ صدر ٹاؤن کی آبادی 7,54,000 ہے۔ اور یہ بات میں ذکر کر چکا ہوں کہ آبادی ہونی چاہیے 5 لاکھ سے لے کر اور 7.5 لاکھ کی۔ یہ جو میں نے آپ کو سارے ٹاؤن بتائے ہیں، یہ ان کے بنائے ہوئے قانون سے ہی مواصلات نہیں رکھتے، ان قانون کے مطابق بھی نہیں ہیں۔ حالانکہ جو ٹاؤنوں کی آبادی ہو یا یو سی کی آبادی ہو، اس میں 5% تک 7% تک تو وہ رکھا جاتا ہے، فرق رکھا جاتا ہے، لیکن یہاں پر فرق 50% رکھا گیا ہے کہ آپ 5 لاکھ کا بھی ٹاؤن بنا سکتے ہیں اور 7.5 لاکھ کا بھی بنا سکتے ہیں۔ تو یہ فرق اسی لیے رکھا گیا ہے تاکہ اپنی ضروریات کے مطابق ٹاؤن کو چھوٹا اور بڑا کیا جا سکے۔ محمود آباد کے علاقے میں شامل ایک یو سی چنیسر گوٹ کے نام پر ایک ٹاؤن بنایا گیا، جبکہ یہ علاقہ راجہ صاحب محمود آباد کے نام پر، جو تحریک پاکستان کے ایک نامور رہنما اور قائد اعظم کے قریبی ساتھی کے نام پر بنایا گیا تھا، جنہوں نے اپنا سب کچھ تحریک پاکستان اور پاکستان پر قربان کر دیا۔ آبادی کے لحاظ سے بھی محمود آباد کا علاقہ چنیسر گوٹ کے مقابلے میں 95% بڑی آبادی ہے۔ اس ٹاؤن کا نام لسانی بنیاد پر تبدیل کیا گیا۔ اسی طرح ڈسٹرکٹ کیماڑی میں سائٹ سب ڈویژن، چونکہ پہلے سائٹ ٹاؤن تھا، اس کا نام تبدیل کر کے موریو میر بہر ٹاؤن کر دیا گیا، جبکہ موریو میر بہر کا مزار اسی نام کا گوٹ ماری پور سب ڈویژن میں ہے۔ اس کا سائٹ علاقے سے کوئی تعلق نہیں ہے، جبکہ سائٹ کا نام انڈسٹریل ٹریڈ اسٹیٹ ہے۔ اس کا نام تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے یہاں بھی لسانی تعصب کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ اگر نام بدلنا ضروری ہی تھا تو اس کا نام شیر شاہ سوری کے نام پر رکھا جاتا، کیونکہ شیر شاہ سائٹ کا ایک بڑا علاقہ ہے۔ ٹاؤن میونسپل کارپوریشن کا جو نوٹیفیکیشن کیا گیا ہے، اس میں نہ ہی آبادی کا ذکر ہے اور نہ ہی کوئی نقشہ جاری کیا گیا ہے کہ عوام الناس اپنے علاقے کی حلقہ بندیوں سے واقف ہو سکیں۔ ٹاؤن میونسپل کارپوریشن کا جو نوٹیفیکیشن کیا گیا ہے، اس میں نہ ہی آبادی کا ذکر کیا گیا ہے اور نہ ہی کوئی نقشہ جاری کیا گیا ہے کہ عوام الناس اپنا علاقے کی حلقہ بندیوں سے واقف ہو سکیں۔ ہم نے جو یہ آپ کو آبادی بتائی ہے، یہ ہم نے ان علاقوں کو مردم شماری کی جو کتاب ہے اس سے دیکھ کر یہ آبادی آپ کو بتائی ہے، لیکن انہوں نے اپنے اس میں کہیں ذکر نہیں کیا ہے، نہ آبادی کا ذکر کیا ہے، نہ نقشے بتائیں کہ کہاں سے کہاں تک ان علاقوں کا یہ علاقے ہوں گے۔ اورنگی ٹاؤن سب ڈویژن کی یو سی 9 اور 11 اگر منگو پیر ٹاؤن میں شامل کیا جاتا ہے اور ٹاؤن آفس منگو پیر یا سرجانی ٹاؤن کے کسی بھی علاقے میں بنایا جاتا ہے، تو یہ یو سی
9 اور 11 کے مکینوں کو اپنے مسائل کے حل کے لیے ٹاؤن آفس جانے کے لیے دشوار گزار طویل راستے سے گزر کر کم سے کم 1 گھنٹے کی مسافت طے کرنا پڑے گی۔ یہ لوکل گورنمنٹ الیکشن رولز 2015 کی شرط نمبر 8 کی ذیلی شرط 3 کی سرعین خلاف ورزی ہے۔ یہ میں اس لیے آپ سے اس بات کا ذکر کیا کہ اورنگی ٹاؤن کے یہ دونوں یوسیاں منگو پیٹ ٹاؤن میں شامل کر دی گئی ہیں اور ان کے درمیان میں 1 گھنٹے کا تو فاصلہ ہے۔ یوسی کی آبادی میں بھی بہت زیادہ فرق رکھا گیا ہے، جو کہ 45,000 سے 75,000 تک ایک جو یوسی بنے گی اس کی آبادی 45,000 سے 75,000 تک ہو سکتی ہے۔ یہاں پر بھی 30,000 کا فرق رکھا ہے کہ تاکہ اپنی سیاسی ضرورتوں کے مطابق جہاں مناسب سمجھیں یہ چھوٹی یوسی بنا دیں اور جہاں اپنے مخالفین کو تنگ کرنا یا ان کے لیے مشکلیں پیدا کرنا ہو تو وہاں بڑی بڑی یوسیاں بنا دی جائیں۔ جبکہ 2013 کے ایکٹ میں یہ فرق 40,000 سے 50,000 تھا، انہی کے بنائے ہوئے 2013 کے ایکٹ میں یہ فرق صرف 10,000 تھا، جسے اب بڑھا کر انہوں نے 35,000 کر دیا ہے۔ جبکہ قانون 10A کے تحت آبادی کو برابری کی بنیاد پر ہونی چاہیے، لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 کے مطابق۔ اسی طرح ٹاؤن کی آبادی میں بھی زیادہ فرق رکھا گیا ہے، جو کہ 5 لاکھ سے 7.5 لاکھ ہے۔ یہ بھی پیپلز پارٹی کی بددیانتی اور بدنیتی کو شو کرتی ہے۔ زیادہ آبادی والے ٹاؤن منگو پیر کی آبادی 9,10,000 ہے۔ ایک تو پہلے ہی 5 لاکھ سے لے کر 7.5 لاکھ ہونی چاہیے، لیکن اس کی آبادی رکھی گئی ہے 9,10,000۔ سب ڈویژن منگو پیر کی اپنی آبادی 7,12,000 جو کہ ٹاؤن بن سکتا ہے، مگر پیپلز پارٹی نے بدنیتی کرتے ہوئے اورنگی ٹاؤن سب ڈویژن کی یوسی 9 اور 11 کو اس منگو پیر سب ڈویژن میں ملا دی، جو کہ ایم کیو ایم کے ووٹ بینک کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ جبکہ اورنگی ٹاؤن سب ڈویژن کی اپنی آبادی 5,20,000 ہے، جو کہ خود ٹاؤن بن سکتا ہے اور پہلے ٹاؤن تھا وہ۔ ڈسٹرکٹ ملیر میں مسموم طریقے سے دھاندلی کر کے پیپلز پارٹی کو فائدہ پہنچانے کے قانون کی وائلیشن کرتے ہوئے حلقہ بندی کی گئی ہے۔ اس ڈسٹرکٹ میں 32 دیہی کونسلیں شہری یونین کونسلوں میں ملا دی گئی ہیں تاکہ پیپلز پارٹی کو فائدہ پہنچایا جا سکے۔ اس ڈسٹرکٹ میں 3 ٹاؤن بنائے گئے ہیں، گڈا، ملیر اور ابراہیم حیدری۔ ڈسٹرکٹ ملیر کی آبادی 9,55,000 اور 986، یہ کہ 9,56,000 17 یونین کونسلیں ہیں۔ ڈسٹرکٹ ملیر دیہی کی آبادی 8,57,000 ہے، 32 یونین کونسلیں ہیں۔ ٹوٹل ہو گئے یہ 18,13,000۔ نوٹیفیکیشن میں نہ تو کوئی ایریا نہ آبادی ظاہر کی گئی ہے، جس سے پیپلز پارٹی کی
نیتی بددیانتی ظاہر ہوتی ہے۔ ملیر ڈسٹرکٹ کے ٹاؤن بنائے گئے ہیں، اس میں جو ایریاز کے نام لکھے گئے ہیں، اس میں پارٹ 1 ابراہیم حیدری یا پارٹ 1 مراد میمن لکھے گئے ہیں۔ اس ٹاؤن کی حد بندی مکمل طور پر ظاہر نہیں ہوئی ہے، جو کہ بدنیتی اور ناانصافی پر مبنی ہے۔ ضلع شرقی میں ایک اور ٹاؤن جس کا نام گلشن رکھا ہے، یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ گلشن اقبال کا نام شاعر مشرق علامہ اقبال کے نام سے موسوم ہے، اس لیے اس ٹاؤن کا نام بھی گلشن اقبال ٹاؤن ہونا چاہیے۔ یہ بغیر بات کے پاکستان کے ہیروز کو نگلیکٹ کرنا اور ڈیگریڈ کرنے کی مسموم کوشش ہے کہ یہاں پر حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر جو ٹاؤن تھا اس میں سے حضرت علامہ اقبال کا نام نکال دیا، وہاں پر کیا نام تھا ان کا، راجہ محمود آباد صاحب کا نام نکال دیا، جو کہ تحریک پاکستان کے وہ ہیں، ان کا نام نکال دیا۔ تو بغیر بات کی پاکستان سے بیزاری، پاکستان سے لا تعلقی والی بات۔ اس بلدیاتی نوشن میں حلقوں کی حد بندی کرتے وقت آبادی کے تناسب کا بہت زیادہ فرق رکھا گیا ہے۔ سندھ کے شہری علاقوں میں کراچی یونین کمیٹیز کی آبادی 45,000 سے 75,000 رکھی گئی ہے، جبکہ میونسپل کارپوریشن لاڑکانہ، سکھر، نواب شاہ، حیدرآباد اور میرپور خاص کی شہری یونین کمیٹیز کی آبادی 10,000 سے 25,000 رکھی گئی ہے۔ حالانکہ یہاں پر بھی بہت فرق رکھا ہے، 100% سے زیادہ فرق رکھا ہے کہ 10,000 سے 20,000 آبادی ہوتی تو یہ 100% فرق ہوتا، 10,000 سے 25,000 اس مطلب ہے کہ فرق ہی 150% کا ہے، کہ جس میں 2.5 یونین کونسل بن سکتی ہیں، اس میں 1 یونین کونسل بنائی جائے اپنی ضرورت کے مطابق، جس سے کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کو یونین کمیٹیز کو ہر ماہ کروڑوں روپے کا نقصان ہوگا، اس لیے کہ اگر انہوں نے یہ رکھا کہ ہر یونین یوسی کو 5 لاکھ روپے مہینہ دیا جائے گا چھوٹے موٹے ترقیتی کاموں کے لیے، تو وہاں پر جو 75,000 کی آبادی کو بھی 5 لاکھ مل رہے ہوں گے، اور کارپوریشن میں 10 لاکھ کی آبادی کو بھی 5,000 مل رہے ہوں گے۔ تو اس طرح کراچی کی یونین کونسلوں، کراچی کی یونین کونسلوں میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ ہم ان تمام چیزوں پر عدالت میں تو جا ہی رہے ہیں اور احتجاج بھی کر رہے ہیں، لیکن MQM نے یہ بات محسوس کی کہ آپ کے ذریعے عوام کو بھی اس سے آگاہ کیا جائے۔ یہ انسان کے بنیادی حق سے محروم کرنا ہے۔ اگر پوری دنیا میں قانون ہے ایک شخص ایک ووٹ، تو اس طرح سے یہ کراچی کے ساتھ کھلی دشمنی ہے۔ بہرحال ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے، اور ہم پیپلز پارٹی کی ان ناانصافیوں، اس لیے کہ یہ ناانصافیاں کر کے کراچی کے لوگوں کو یا سندھ کے شہری علاقوں کے لوگوں کو کی نمائندگی کم کرنا اور ان کو نمائندگی سے محروم کر کر یہ نہ پاکستان کی خدمت ہو رہی ہے اور نہ سندھ کی خدمت ہو رہی ہے۔ کراچی کے لوگوں کو، سندھ کے شہری علاقوں کے لوگوں کو پیپلز پارٹی کی یہ متعصب حکومت
مجبور کر رہی ہے کہ ان کے ان ہتھ کنڈوں کی وجہ سے کراچی کی شہری علیحدہ صوبے کا مطالبہ کریں. حالانکہ میں آپ کو یاد دہانی کے لیے، کیونکہ بار بار ہم یہ بات کہتے رہے، بتاتا چلوں کہ یحییٰ خان کے زمانے میں جب 1 یونٹ ختم ہوا تو اس وقت یحییٰ خان کراچی کو علیحدہ صوبہ بنا رہے تھے، لیکن اس وقت کے کراچی کے جو اکابرین تھے انہوں نے خود نے سندھ کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی اور یحییٰ خان کی اس تجویز کو منظور نہیں کیا، تو کراچی کو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے سندھ میں شامل کیا گیا. آج پیپلز پارٹی کی یہ متعصبانہ اور جانبدارانہ اقدامات اس جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ کراچی کے اس وقت کے اکابرین کا وہ فیصلہ غلط تھا. اگر اس وقت کراچی صوبہ علیحدہ ہو جاتا تو یہ جو کراچی سے ہر سال 300 ارب روپے کا جو ان کے صوبائی بجٹ بنتا ہے، جو کہ سندھ کی جو صوبائی کلیکشن ہے اس کا 96-97% بنتا ہے، نہ یہ نئے پیسے ملتے اور نہ کراچی کی آبادی کی بنیاد پر NFC سے جو پیسہ ملتا ہے نہ وہ پیسہ مل رہا ہوتا ہے. تو کراچی کے لوگوں کی اس محبت اور اس مہربانی کا ان کو یہ صلاح دے رہی ہے پیپلز پارٹی کی متعصب حکومت. تو میرے صحافی بھائیوں، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لے کر آئے. اگر کوئی آپ بات کرنا چاہیں تو، کوئی سوال کرنا چاہیں تو کر لیجیے. میرا سوال یہ ہے کہ جماعت اسلامی پہلے ہی اس قانون کے خلاف دھرنا دیے ہوئے بیٹھی، تقریباً 12 روز گزر چکے ہیں، اور آپ کے وفاقی منسٹر وہ بھی اعلان کر چکے ہیں کہ ہم 1 ہفتے کے اندر کچھ بڑا احتجاج کریں گے یا دھرنا دیں گے، تو وہ اس طرف آپ کب تک جائیں گے؟ دیکھیں، ہم جلدی، بہرحال ہمارا احتجاج تو چل رہا ہے، آج بھی احتجاج ہے، ہمارا آج بھی احتجاج ہے. تو آج وہ کس جگہ پر ہے؟ فریسکو چوک پر، دل پسند پر نا، آج بھی احتجاج ہے. تو ہم تو روزانہ احتجاج کر رہے ہیں. ہم نے اسی سلسلے میں کہ تمام سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر آ کر مشترکہ جدوجہد کریں، اس لیے ہم نے سب کو اکٹھا کرنے کے لیے آل پارٹیز کانفرنس رکھی تھی، اور جماعت اسلامی کو انوائٹ کرنے کے لیے میں خود ان کے کراچی کے مرکز گیا تھا. میں خود گیا تھا، میرے ساتھ خواجہ اظہار بھائی تھے اور 1-2 ساتھی اور تھے ہمارے. تو اسامہ قادری بھائی تھے MNA. تو ہم نے ان کو دعوت دی، لیکن ان کا لیس انٹرسٹ تھا. وہ اپنی علیحدہ سے 1.5 اینٹ کی مسجد بنانا چاہتے تھے. تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ اس لیے کہ ہم نے گزشتہ 5 سالوں میں بار بار مختلف سیاسی ایشوز پر جماعت اسلامی کو دعوت دی. وہ نہ کسی پروگرام میں ہمارے آئے، نہ کسی دھرنے میں آئے، نہ کسی احتجاج میں آئے، اور انہوں نے جو اپنا احتجاج شروع کیا ہے نہ ہمیں ادھر آنے کی انہوں نے دعوت دی. لیکن بہرحال وہ بھی جس مقصد کے لیے احتجاج کر رہے ہیں، ہم اور ہمارے ساتھ جو تمام اپوزیشن ہیں